خالص اسلامی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کی گئی مملکتی پاکستان نے روز اول سے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا، جس میں دشمنان اسلام و پاکستان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مملکت کے اسلامی تشخص اور وقار اور اسلام پسند پاکستانی قوم کے اسلامی جذبات مجروح کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کرتے رہے، جو کہ تا ہنوز جاری و ساری ہے۔ لیکن مملکت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسے عناصر کبھی بھی اپنے اس گھنونے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اکثر و بیشتر ایسے شرپسند عناصر کی شرپسندی ملک و ملت کے حق میں اس وجہ سے بھی اچھی ثابت ہوئی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے حاملین مسلمان یکجان ہو کر ایسے عناصر کے خلاف اتحاد و اتفاق کی شاندار مثال پیش کرتے ہوئے مملکت کے اسلامی نظریے اور مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے تمام تر فروعی اختلافات کو پس پشت ڈال کر دنیا کو یہ پیغام دے چکے ہیں اور دے بھی رہے ہیں کہ جب بھی ملک و ملت کے خلاف بات چلے تو ہم ایک ہیں، جو کہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مملکت میں مسلمان مکاتب فکر کی انفرادی کاوش حد درجے تک سست روی کی شکار ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہم فریقی مخالف کی تعداد اور سرگرمیوں کا جائزہ لیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ پاکستان کے اسلام پسندوں کے خلاف بہت سارے عناصر سرگرم عمل ہیں، جن میں سیکولر طبقہ مغرب سے مرعوبیت کی وجہ سے پیش ہے، جدت پسندی کا ڈونگ رچا کر ملک و ملت میں روشن خیالی کا نعرہ لگانے والے کس حد تک ملک و ملت کے جذبات مجروح کر رہے ہیں، اس کو آئے روز ہم تمام تر شعبہائے میڈیا میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ مملکت میں دشمنان اسلام و پاکستان کی تعداد نہایت ہی قلیل ہونے کے باوجود منظم اور اسلام پسند محب وطن پاکستانیوں کی تعداد اکثریت ہونے کے باوجود سست روی اور انتشار کے شکار ہیں۔ آخر کیوں؟ کہیں آپس میں اختلافات کی وجہ سے ہماری طاقت کا شیرازہ تو نہیں بکھرا؟ کہیں آزادی کی اس عظیم نعمت کی ہم نے ناشکری تو نہیں کی؟ کہیں ہم غیروں کے اعلی کار تو نہیں بنے؟ کہیں ہمارے دل و دماغ رگ و خون سے اسلامی غیرت اور حمیت تو ختم نہیں ہوئی؟ کہیں کسی منظم سازش کے تحت ہمیں ٹکڑوں میں تو نہیں بانٹا گیا؟ کہیں ہمارے پاس تعداد و وسائل کی کمی تو نہیں؟ کہیں ذاتی مفادات اور دنیا کی عیش پرستی نے ہمیں بیکار تو نہیں بنایا؟ یقیناً بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہر کسی نے خود سے کرنے ہیں اور خود ہی سب نے ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ لیکن یہ بات حیران کن بھی ہے اور افسوسناک بھی کہ گنتی کے چند لوگ میڈیا بشمول سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری قوم کے جذبات مجروح کرتے ہیں، ہمارے اسلامی تشخص اور وقار کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ کوئی پلاننگ کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر جوابی وار میں اپنی توانائیاں صرف کرنے میں مگن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ اگر گنتی کے چند افراد پوری قوم کی توجہ اہم امور سے ہٹا سکتے ہیں، پوری قوم کو یرغمال بنا سکتے ہیں، تو ہم اکثریت کو کیوں سانپ سونپ جاتا ہے؟ حالات کا تقاضا ہے کہ اب ہم ہوش کے ناخن لیں۔ اکثریت ہونے کے باوجود اگر ہم دشمنان ملک و ملت کی سازشوں پر خاموش تماشائی بنے رہیں گے تو بعید نہیں کہ ہمارا بھی وہی حشر ہو جس سے دیگر قومیں دوچار ہوئی تھی، اور پھر جس طرح تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا، ہمیں بھی ہرگز نہیں بخشے گی۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو